بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا سفر اور میں ہوں آپ کا میزبان مجتبیٰ علی۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے صدقہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت جو ہے وہ صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ تو ناظرین، اسی طرح ایک واقعہ ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا۔ اس کی عمر تقریباً 50-60 سال کے قریب تھی۔ ایک دن اس کو اپنے دل میں تکلیف کا احساس ہوا، تو اس نے قاہرہ کے سب سے بڑے اسپتال میں اپنا علاج کرایا۔ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا۔ یورپ میں جب اس کے تمام ٹیسٹ مکمل ہوئے تو ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو، کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے۔ وہ شخص اپنا وہاں سے بائی پاس کروا کے مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے جو باقی کے دن تھے وہ گن گن کے گزارنے لگا۔ ناظرین، ایک دن وہ جو شخص تھا نا، وہ گوشت کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے، کیونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں بچوں کی ضد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہوں، اور اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ جو تھوڑا بہت گوشت لگا ہوا ہے اس کو صاف کر کے پکا لوں گی۔ ناظرین، یہ سن کے اس بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ، میں تو اب ویسے بھی چند دن کا مہمان ہوں، میری دولت اگر کسی غریب کے کام آ جائے گی تو اس سے اور اچھی کیا بات ہوگی۔ اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کے دیا اور کسائی سے کہا کہ اس عورت کو پہچان لو، یہ عورت جب بھی تمہارے پاس آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے تم اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا۔ ناظرین، اسی طرح ٹائم گزرتا گیا اور وہ شخص اپنے روزمرہ کے جو معمولات تھے اس میں مصروف ہو گیا، اور کچھ دن اسے اپنے دل میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ اس نے قاہرہ میں موجود جو مصر میں اپنے لیبارٹری میں گیا اور وہاں جا کے اپنے دل کے دوبارہ ٹیسٹ کرائے۔ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ رپورٹ کے مطابق تو آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، تو اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ یورپ میں جا کے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ ناظرین، اس کے بعد وہ شخص دوبارہ یورپ گیا اور وہاں ٹیسٹ کرائے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سرے سے تھی ہی نہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اسے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا کہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی؟ اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آ گئی اور اس نے مسکرا کر کہا کہ علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم لوگ یقین نہیں رکھتے۔ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ برادران اسلام، جب بھی آپ پر کوئی آزمائش آ جائے یا آپ کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں اور دعاؤں سے کام نہ چل رہا ہو تو کسی مجبور، بے بس، سفید پوش غریب کی مدد کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ناظرین، اس کے ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر اس کو میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کسی ضرورت مند اور ستم زدہ کی فریاد رسی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے تو اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا بھی لوگ۔ امید کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کے آخر میں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔